ہمارے بڑے ہی پیارے اور نالجبل پینلسٹ قرآن والا صاحب کو. قرآن والا صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس چینل پر. جی شکریہ، آداب، نمستے، ست سری اکال، گڈ ایوننگ. جتنے بھی آپ کے درشک ہیں، جتنے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے آداب. کیسے ہیں ساحل آپ؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور ہمارے درشک بھی ٹھیک ہی ہے. اور آج فرائیڈے نائٹ ہے، نوراتری بھی چل رہی ہے، تو جی آئی ایم شیور کہ آج جو چیزیں ہم کو سیکھنے ملنے والی ہے وہ بڑی ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی نالج کے اعتبار سے. اور قرآن کا اس معاملے میں کیا سٹینڈ ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے سمجھیں گے ریفرنسز کے ساتھ. اور مومن حضرات جتنے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جو بھی ریفرنسز دیے جائیں گے سٹارٹنگ میں اسٹریم کے دوران، آپ سبھی لوگ اس کو جا کر آپ کے گھر میں جو قرآن موجود ہے اس پہ ضرور چیک کرتے رہیے گا سائملٹینیسلی جب یہاں ریفرنسز دیے جائیں گے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے، آپ کی بھی آنکھیں کھلے، اور آپ کے جو علماء کرام ہیں وہ کس طریقے سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی چیزیں آپ کو پتہ چلے گی. تو قرآن والا صاحب کیا ہے سارا ماجرا؟ یہ زمین کی لڑائی ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ اس سلسلے میں چند باتیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. یعنی ان بنیادی باتوں کو جانے اور پہچانے بغیر آج کل یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ سارا بکھیڑا سمجھ نہیں آئے گا. تو اس میں یہ 3 پوائنٹس ہیں جو پہلے ان کو سمجھ جائیں، اس کے بعد ہم جیسے آگے بڑھیں گے لوگوں کو سمجھ آتا جائے گا کہ اصل بات کیا ہے. ایک ہے بنو اسرائیل، ایک ہے بنو اسماعیل، اور ایک ہے فلسطین. یعنی بنو اسرائیل کیا ہے، کون ہے، بنو اسماعیل کون ہے، اور فلسطین کیا ہے. میں اس کی ایک جو ہے شارٹ جو ہے اس کی جو ہے ڈیفینیشن دے دوں گا. بنی اسرائیل کون ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تورات کے انوسار اسرائیل اصل میں حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور یہ لقب فرشتوں کا دیا ہوا ہے. یعقوب یعنی اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، انہی کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک سارے کے سارے نبیوں کا نسلی تعلق چونکہ بنی اسرائیل ہی سے تھا، اسی لیے دنیا کے تمام یہودی اور تمام عیسائی لوگ عقیدے کے اعتبار سے بنی اسرائیلی ہی کہلاتے ہیں. یہ تو ہو گیا بنی اسرائیل کی ڈیفینیشن. اب بنی اسماعیل کون ہیں؟ پریویلنگ اسلام کے ہسٹورینز اور بائبل کے انوسار حضرت ابراہیم کے وہ بیٹے جو حضرت سارہ کی لونڈی یعنی حضرت ہاجرہ جو ہے مطلب رانگ اس کی پروننسیشن ہے، ایکچول جو اس کی پروننسیشن ہے ہاجر. حضرت ہاجر کے بطن سے پیدا ہوئے، انہی کی نسل عرب کہلاتی ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ اسی نسل سے ہے، مسلمانوں کے نبی کا تعلق چونکہ بنی اسماعیل سے ہے، اسی لیے دنیا کے تمام مسلمان عقیدے کے اعتبار سے بنی اسماعیلی کہلاتے ہیں. تو یہ ہو گیا بیسک فرق. بیسک جو ہے دونوں میں کیا جو ہے بنی اسرائیلی کون ہے اور بنی اسماعیلی کون ہے یہ میں نے بتا دیا. اب ہم جانتے ہیں فلسطین کیا ہے. میسوپوٹامین ٹیکسٹ میں اس سرزمین کو کنعان کہا جاتا تھا، جبکہ ببلیکل ٹائم میں اسے ہولی لینڈ کہا جاتا تھا. 5th سینچری BCE میں اینشینٹ گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس نے اسے سیریا کا ڈسٹرکٹ بتاتے ہوئے اس کا نام فلسطین رکھا تھا. یعنی سب سے پہلی بات، یعنی 5th سینچری BCE میں اینشینٹ گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس کے انوسار اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ فلسطین رکھا. اچھا اب آئیے قرآن مجید کی طرف. پورے کے پورے قرآن میں کہیں بھی نہ تو فلسطین کا ذکر ہے اور نہ بنی اسماعیل کا تذکرہ پایا جاتا ہے. گویا یہ قرآن فلسطین کو اور بنی اسماعیل کو جانتا پہچانتا تک نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی بیسک بات ہے. بڑی شاکنگ چیز ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں.
تو بڑی شاکنگ چیز ہے کہ نہ بنی اسماعیل کا ذکر ہے، نہ فلسطین کا ذکر اور نہ فلسطین کا ذکر ہے. پورے کا پورا قرآن بنی اسماعیل اور فلسطین کے ذکر سے پوری طرح خالی پایا جاتا ہے. ٹوٹلی اس میں جو ہے آپ کو کسی ایک آیت کے کسی ایک ٹکڑے میں بھی نہ تو فلسطین کا نام ملے گا اور نہ بنی اسماعیل کا کوئی ذکر ہے. اچھا، قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کا 41 ٹائمز 41 بار باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے احکام و ہدایات بھی موجود ہیں اور اوامر و نواہی بھی پائے گئے ہیں، جبکہ بنی اسماعیل کا کسی ایک جگہ بھی کوئی ادنا سا ذکر تک نہیں پایا جاتا. اسی طرح پورے قرآن میں لفظ فلسطین بھی نہیں آیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف تو بنی اسرائیل کا ذکر، نہ صرف ذکر بلکہ ایک بار نہیں، 41 ٹائمز 41 ٹائم پوری تفصیلات کے ساتھ، یعنی اس کا باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے جو احکام ہیں، ہدایات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان سب کو قرآن بنی اسرائیل سے جوڑتا ہے. اچھا، اب رہی بات بنی اسماعیل سے، بنی اسماعیل کا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بنی اسماعیل کو گویا قرآن نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. اچھا، مختصر یہ کہ بنی اسماعیلیوں کی طرف سے دنیا میں آج کل یہ جو دھوم دھڑلہ پایا جاتا ہے، اس کی قیمت و حیثیت ایک خود ساختہ پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں، یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل وہ بات جس کا یعنی جو ہے ہمارے علماء نہ تو کبھی ذکر کرتے ہیں اور نہ جو ہے دنیا کے مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ ہے. یہ اس کی یعنی جو کچھ بھی جو ہے آج کل دھوم دھڑلہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے کون کس کو مار رہا ہے، کون مار رہا ہے، کون مار کھا رہا ہے، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے. یہ اصل میں میرا یہ پولیٹیکل جو ہے میرا کوئی جو ہے مطلب اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی دکھ میں ہوتا ہے میرا دل بھی دکھتا ہے، بھلے وہ انسان فلسطین کی طرف سے ہوں یا اسرائیل کی طرف سے ہوں. جہاں جب کبھی بھی انسان ایک جو ہے چھوٹے بچے ہیں، معصوم عورتیں ہیں، اور جو ہے مطلب اس میں بوڑھے ہیں اور معصوم لوگ جو بے قصور لوگ، جہاں کہیں بھی ان کی کیجویلٹی ہوتی ہے، یہ دیکھ کر یہ سن کر میرا دل جو ہے دکھنے لگتا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں. یہ بات تو ہے. لیکن اب یہ سارے کے سارے سیناریو کو اس طرح سے اچھال کر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دراصل میں اس کی ریئلٹی دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں. قرآن کی روشنی میں دیکھیں، میں یہ بات بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں، قرآن خود جو پریویلنگ اسلام ہے اس کے لیے سب سے بڑا سلج ہیمر ہے، ہتھوڑا ہے. قرآن ہتھوڑا ہے پریویلنگ اسلام کے خلاف. پریویلنگ اسلام کے خلاف کچھ اور نہیں بلکہ خود قرآن جو ہے ہتھوڑا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو لے کر قرآن یوں تو 41 جگہوں پر تفصیلات بتاتا ہے، ان میں سے میں یہاں صرف چند کا ذکر کروں گا. اچھا، اب جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن مجید لے لیں اور پھر جو ہے میں جیسے جیسے ریفرنسز دوں گا وہ خود چیک کر لیں. بھائی میں اپنی طرف سے تو کوئی ایک آیت بنا کے پیش نہیں کروں گا، جو کچھ ان کے اپنے قرآن کے ہاتھ میں ہے قرآن اس کے اندر ہی چیک کر لیں، میں ریفرنس دوں گا. دیکھیں 27 کی 76 میں کہا گیا ہے ان هذا القرآن يقص على، جی ہاں اسکرین پہ بھی ڈال سکتے ہیں 27 کی 46، 27 کی 76، 27 76. ہاں میں وہ لے کے آ جاتا ہوں تاکہ تو ون بائی ون آپ جو ہے اسکرین پر شو بھی کر دیں، بہتر ہے. جی ہاں، یہ میں ابھی اسکرین پہ لے کے آ رہا ہوں. صرف 10 سیکنڈ دیجیے گا مجھے. جی جی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، یہ ہے 27 کی 46. جی ہاں، 76 سوری 76. جی ہاں جی ہاں صحیح ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، یعنی بے شک یہ قرآن یعنی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں وہ سب کچھ سناتا ہے جس کے بارے میں تم جو ہے ہمیشہ اختلاف کر رہے ہو. یعنی جن باتوں کو لے کر تمہارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، یہ قرآن بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ ساری تفصیلات، وہ ساری باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہے. اب یہاں پر یعنی فی ظلال القرآن کا یہ ترجمہ ہے،
یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے. میں یہاں پر بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے تو جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، یہ باتیں چاہے تو بنی اسرائیل کو بھی بتا رہا ہے یا بنی اسماعیل کو بتا رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو قرآن کے اندر مل رہی ہے، جو کہ قرآن جو ہے ہمیں بتا رہا ہے 27 کی 76 میں. اب آگے چلیے 40 کی 53 میں ایک ایک آیت کا جو ہے بولتے رہوں گا، آپ ریفرنس جو ہے اس کا دیتے جائیں. جی 4053 جی اس میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اچھا، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی. موسیٰ کو کیا دی؟ یعنی رہنمائی کی، موسیٰ کی رہنمائی کی یا موسیٰ کو ہدایت دی، اور بنی اسرائیل کو یعنی مطلب بنی اسرائیل کو الکتاب کا وارث بنا دیا. الکتاب کا وارث کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے. الکتاب کے وارث بنی اسماعیل. الکتاب وہی جو ہے نہیں، دیکھیں اگر جو ہے اس کو اگر ہم سمجھنا ہے تو قرآن اصل میں بولی ہے. قرآن کیا ہے؟ بولی ہے. جب یہ بولا جائے گا تو القرآن کہلائے گا، اور جب یہ لکھا جائے گا تو الکتاب کہلائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کی بالکل سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھئی قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، تو سمپلیفائی کر کے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن اصل میں بولی ہے. یہ جب بولا جائے گا تو القرآن کہلائے گا، اور جب یہ لکھا جائے گا تو الکتاب کہلائے گا. اچھا، تو اب یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ الکتاب کے وارث کون ہیں؟ بنی اسماعیل نہیں، بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل الکتاب کے وارث ہیں. اس کے بعد اور آگے چلیں. میں سوری، میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ بھی کرتا رہوں گا قرآن والا، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. یہ تو ایک جو اسٹینڈرڈ نریٹو ہے، اس کے بالکل خلاف آپ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اصل میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو قرآن میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں. ایون اس میں ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے نا، اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں، وہ ڈنڈیاں مارتی ہیں. اس میں جو ہے اصل میں جو ٹیکسٹ میں جو بات ہے جو ہے ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں آتی. ہوتا ہے ٹرانسلیٹرز جان بوجھ کر اپنے عقیدے کے انوسار جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے. اس لیے میں دنیا کے کسی بھی ٹرانسلیشن کو جو ہے مطلب میں آتھینٹک نہیں سمجھتا، کیونکہ جتنے ٹرانسلیٹرز ہیں وہ سب ڈنڈیاں مارنے والے ہیں، سارے کے سارے، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ الکتاب کے وارث کون ہیں؟ بنی اسرائیل. بنی اسماعیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل اس کے وارث ہیں. اچھا، اس کے بعد 2 کی 40 میں آ جائیں. 2 کی 40 جی ہاں. دو کہاں ہے؟ 2 کی 40 جی اس میں لکھا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. یعنی اے بنی اسرائیل، یعنی قرآن کا لکھنے یا بولنے والا بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی ہے، جی، اور پورا کرو میرے ساتھ کیا گیا وعدہ، تو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور پس تم مجھ ہی سے ڈرو. ڈرنا اگر تمہیں تو مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں. اچھا، اس کے بعد 2 کی 47 پر آئیے. ایگزیکٹلی اسی بات کو جو ہے دہرایا گیا ہے، تھوڑے سے جو ہے لفظی اختلاف کے ساتھ. 2 کی 47، 2:47. اچھا، اس میں بھی کیا کہا گیا؟ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دیکھیں یہاں پر جو بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی ہے، اور میں نے تم کو سپیریئرٹی دی ہے. میں نے تم کو تمام قوموں پر سپیریئرٹی دی ہے، فضیلت بخشی ہے. یہ کیا بات ہے یار؟ یہ سپیریئرٹی کس کو دے رہا ہے قرآن؟ بنی اسماعیل کو نہیں، بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو قرآن سپیریئرٹی دے رہا ہے تمام قوموں پر. آپ سمجھ رہے ہیں؟
اس کے بعد ایگزیکٹلی اسی آیت کو 2:122 میں بھی دہرایا گیا ہے، ایگزیکٹلی سیم الفاظ کے ساتھ. وہاں پر بھی یہی الفاظ آتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بالکل وہی الفاظ یہاں پر ریپیٹ کی گئے. دیکھیں یعنی قرآن بنی اسرائیل کی اتنی تفصیلات بیان کر رہا ہے اور ریپیٹیڈلی کر رہا ہے. کیوں بھائی، کیوں کر رہا ہے؟ اچھا جب بنی اسرائیل کی اتنی ڈیٹیل دے رہا ہے تو کہیں کسی ایک آیت میں، کوئی چھوٹی سی آیت میں بنی اسماعیل کا ذکر کرنا چاہیے تھا نا، لیکن قرآن نہیں کر رہا. گویا قرآن بنی اسماعیل کو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، جانتا پہچانتا تک نہیں. اچھا اب ہم اور مزید آگے بڑھتے ہیں. 17:2 پہ آئیے آپ. 17:2 جی. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو الکتاب. دیکھیں قرآن کے انوسار الکتاب یا تو موسیٰ کو دی گئی یا عیسیٰ کو دی گئی، یا تو موسیٰ کو دی گئی یا تو عیسیٰ کو دی گئی. اور پھر اس الکتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے اس الکتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا بھی، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے الکتاب کو بنی اسماعیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. اچھا اس کے بعد 45:16 پر آئیے آپ. یہاں پر تو اور بڑی کلیئرٹی، اس میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. 45:16 جی. 45:16 45 کہہ رہا ہوں میں، 48 ہے یہاں پر. جی اب آیا. نہیں یہ 45:16 ہے نا. ہاں اچھا 45:16 وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے، اور تحقیق کے یہ بات بالکل محقق ہے، یعنی یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کیا کیا دیا، الکتاب دی، الحکم دیا، النبوت دی. یعنی بنی اسرائیل کو الکتاب دی گئی اور حکومت دی گئی یا حکمت دی گئی یا فیصلہ کرنے کی طاقت دی گئی، اور ان کو نبوت دی گئی. نبوت بھی بنی اسرائیل کے پاس ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی بنی اسرائیل کے پاس ہے، اور الکتاب بھی بنی اسرائیل کے پاس ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. اور پھر ہم نے ان کو رزق بخشا ہے اچھی اچھی چیزوں کا، یعنی ان کو ہم نے طیبات کا رزق بخشا، اور تمام جہانوں پر، تمام دنیا والوں پر ان کو سپیریارٹی دے دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. جس طرح سے اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا وہ جو ہے رب ہے، پالنہار ہے، اسی طرح سے تمام عالمین پر، تمام جہانوں پر کس کو سپیریارٹی حاصل ہے اکارڈنگ ٹو قرآن؟ بنی اسرائیل کو. یعنی قرآن کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر سپیریارٹی دے دی ہے. یعنی بنو اسماعیل کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اور بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن جانتا ہی نہیں بھائی، جانتا ہی نہیں. ساری کی ساری باتیں بنی اسرائیل کو لے کر ہو رہی ہیں. اچھا اب ہم جو ہے اور آگے بڑھتے ہیں. 32:23 پر آئیے آپ. 32:23. اچھا اس میں کیا آتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اچھا دیکھیں، اور ہم نے تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی. ظاہر بات ہے قرآن جو ہے کم سے کم 8 سے 9 جگہوں پر یہ بات ریپیٹ کرتا ہے کہ الکتاب کس کو دی گئی؟ موسیٰ کو دی گئی. موسیٰ کو، ہاں موسیٰ کو دی گئی ہے. قرآن ریپیٹ کر رہا ہے اس بات کو، اور یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے. اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، اور تم جو ہے کسی شک میں نہ رہنا. فلا تکون فی مریۃ من لقائہ، یعنی اس کی ملاقات سے کسی قسم کی شک میں نہ رہنا. اس کے بعد وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اس الکتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا یعنی گائیڈنس کا ذریعہ بنایا. دیکھیں ایک ہی بات کو قرآن کتنی بار ریپیٹ کر رہا ہے یار.
कितनी बार रिपीट कर रहा है। हालांकि ये बात एक जगह भी कह देता तो काफी था, आप समझ रहे ना। हाँ। कुरान जितनी जो है, हालांकि बहुत बड़ी किताब नहीं है कुरान, उतनी एक मुख्तसर सी किताब में अगर कुरान इस बात को कोई एक जगह भी कर देता तो काफी था, लेकिन एक ही बात को कुरान कितनी जगह बनी इसराइल का जिक्र कर करके रिपीट कर रहा है। यूं तो 41 टाइम्स अगर मैं रिपीट कर पूरी सारी आयतों को ले आऊं तो आप लोग सुनने वाले बेजार हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर शॉर्ट में ये बातें पेश कर रहा हूं। अच्छा, अब आप जो है जरा और आगे बढ़े, आप 5 की 21 निकालिए, 5 की 21। मीनवाइल जब तक 5 की 21 नहीं आ जाती, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुरान से हवाला दिया जा रहा है, तो मोमिनों के पास तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं बचना चाहिए कि भाई इसमें तो ना कोई आपके नजदीक इख्तिलाफ है, तो यहाँ तो पूरी गेम ही डिफरेंट आ रही है। जी हाँ, देखें कि मैं कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कोई जो है रिवायात नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कोई जो है तारीख नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो कुरान की आयतें बता रहा हूं पूरे रेफरेंस के साथ साथ, रेफरेंस के साथ साथ। अच्छा, अब आप देखें कि ये 5 की 20 और 21 का अगर मुताला करेंगे तो उसमें क्या कहा गया, वइज़ क़ाल मूसा, यानी 5 की 20 भी निकालें, 5 की 21 भी निकालिए आप, दोनों 20 और 21 एक साथ। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि और याद करो जब मूसा ने कहा अपनी कौम से कि ऐ मेरी कौम, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो कि तुम पर की गई, जबकि बनाया तुम में से नबियों को, यानी बनी इसराइल में नबियों को बनाया अल्लाह ने, और वजअलकुम मुलूकन, और तुमको अल्लाह ने क्या है बादशाह तुम्हारे पास जो है बादशाहों का सिलसिला रखा, तुमको जो है बादशाह बनाया, मुलूक बनाया। व आताकुम मालम युअति अहदम मिनल आलमीन, और तुमको वो सारी चीजें, वो सारी नेमतें दी जो कि दुनिया में किसी और को नहीं दी गई। देखिए कुरान क्या कह रहा है भाई, बनी इसराइल के बारे में कुरान क्या क्या कह रहा है, देखिए। मूसा की कौम के बारे में कुरान ये कह रहा है कि जो है अल्लाह ने मूसा की कौम को या बनी इसराइल को वो सब कुछ दिया जो कि दुनिया में किसी और को नहीं मिला, नहीं मिला। 5 की 20 पकड़ या 21? ये 5 की 20 पढ़ रहा था मैं अभी वही कह रहा, उसके बाद 5 की 21 भी, दोनों जो है एक साथ हैं। 5 की 20 भी निकाल। हाँ, मैं 21 स्क्रीन पे था, 20 स्क्रीन पे है। हाँ, ये जो है मैंने अभी 5 की जो है 20 पढ़ी, इसमें यही कहा गया है, मूसा अपनी कौम से ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की उन नेमतों को तुम याद करो जो कि अल्लाह ने तुम पर की हैं, और तुम में अंबिया को बनाया और तुम में बादशाहों को बनाया, और तुमको वो सब कुछ दिया जो कि दुनिया में किसी और को नहीं दिया गया। मालम युअति अहदम मिनल आलमीन, दुनिया में किसी को भी ये जो है ये बातें नहीं दी गई, ये कमालात, ये खुसूसियात, ये स्पेशलिटीज, ये जो है क्वालिटीज किसी और को नहीं दी गई, ये क्वालिटीज सिर्फ तुमको दी गई है। तो ये कुरान कह रहा है बनी इसराइल के बारे में। हाँ, उसके बाद इसके आगे देखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां आ रही है। अब 5 की 21 पे आइए आप। अच्छा, ये है 5 की 21। अच्छा, इसमें कहा गया है या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतंक़लिबू खासिरीन। मूसा ये कह रहे हैं कि ऐ मेरी कौम, तुम लोग दाखिल हो जाओ। कहां दाखिल हो जाओ? अल अर्दुल मुक़द्दसा में। अल अर्दुल मुक़द्दसा यानी ये वो जो है मुक़द्दस सरजमीन, वो पाकीज़ा सरजमीन में तुम लोग दाखिल हो जाओ, जो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, जो कि अल्लाह ने तुम्हें हिबा कर दी है, जो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अलॉट कर दी है, जो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी अलॉट कर दी है, तुमको गिफ्ट में दे दी है। ये सारे तर्जुमे इसके होते हैं। यानी अब आप देखें कि यहां पर इस आयत में एक लफ्ज आया है अल अर्दुल मुक़द्दसा। अल अर्दुल मुक़द्दसा के बारे में मुसलमानों के जितने भी किबार मुफस्सिरीन हैं, जितने बड़े बड़े जो है इनके जो इंटरप्रेटर्स हैं, और सबसे पहले यानी मिसाल के तौर पर मुसलमानों के जो है सबसे बड़े जो इंटरप्रेटर हैं, मुफस्सिर हैं, उनका नाम है इमाम इब्न जरीर अत-तबरी।
जी इमाम इब्न जरीर अत-तबरी के मुताबिक, उनके अनुसार, देखिए मतलब ये बातें मैं कह रहा हूं ना, मुसलमानों को चाहिए कि इब्न जरीर अत-तबरी को आप खोलें और फिर जो है इसके कंटिन्यूएशन में जितने बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने जो कहा है वो सब कुछ चेक कर लें। अल अर्दुल मुक़द्दसा को लेकर यानी तमाम मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इससे क्या मुराद है, अल अर्दुल मुक़द्दसा से मुराद दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक का वो सारा इलाका। अब सुन रहे हैं साहिल क्या कह रहा हूं मैं? जी जी सुन रहा हूं मैं। यानी अब आप देखें कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इमाम इब्न जरीर अत-तबरी और फिर जो है इनके साथ साथ और दूसरे जितने भी जो है बड़े बड़े जो है उनके जो मुफस्सिरीन हैं, कोई कह रहा है कि शाम का सारा इलाका, शाम के इलाके में कौन कौन सी जगह आती हैं, सीरिया आता है, सीरिया का जो है जो दिमश्क का एरिया आता है, उसके बाद जॉर्डन आता है, उसमें लेबनान आता है, उसमें फलस्तीन आता है, उसमें जो है वादी सीना भी आती है। ये सारा का सारा इलाका शाम का इलाका कहलाता है। तो कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि अल अर्दुल मुक़द्दसा से मुराद क्या है, शाम का सारा इलाका। कुछ लोग कहते हैं फलस्तीन का इलाका, कुछ लोग कहते हैं उसको अरीहा का इलाका। तो कहने का मेरा मतलब है कि यानी जितने मुफस्सिरीन हैं उन सब के अनुसार ये बनी इसराइल, ये फलस्तीन का जो पूरा एरिया है, आज के जमाने में तो फलस्तीन बहुत जो है छोटा सा रह गया, लेकिन पुराने जमानों में फलस्तीन बहुत बड़ा हुआ करता था। वो सारा का सारा इलाका किसका है, बनी इसराइल का है भाई। और ये बात सिर्फ यही नहीं, ये बातें सिर्फ कुरान में नहीं आ रही, बल्कि कुरान ने ये सारी बातों को तौरात से जो है नकल किया है। यहूदियों की जो मुकद्दस किताब है, जी हाँ, यहूदियों की जो मुकद्दस किताब है, तो उस किताब, उस तौरात के अनुसार यानी ये पूरी की पूरी जमीन को तौरात ने यहूदियों के लिए जो है मतलब मुख्तस कर दिया। उनके लिए वो अर्ज मौऊदा कहता है, प्रॉमिस्ड लैंड। क्या कहता है, प्रॉमिस्ड लैंड, यानी वो सरजमीन, वो जमीन जिसका उनसे वादा किया गया। ये सारी बातें तौरात में हैं और फिर इससे ज्यादा डिटेल में ये सारी बातें कुरान में आई हैं भाई, कुरान में आई है ना। मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो कुरान की आयतें आपके सामने पेश करूं और उसी कुरान से पेश करूं जो कि जो है मुसलमानों के हाथ में आज की तारीख में पाया जाता है। मैं कोई अलग से कुरान नहीं बना रहा हूं, मैं उसी कुरान की बातें पेश कर रहा हूं जो कि जो है आपके हाथ में पाई जाती है। कुरान वाले जी, इसमें जो ट्रांसलेशन में ये बोल रहे हैं, आप जो अभी नाम ले रहे थे, वहां तो बैतुल मुकद्दस बोल रहे हैं ना। ये देखें, बैतुल मुकद्दस भी असल में उसी का हिस्सा है ना। अगर आप ये कहें कि बैतुल मक़दस भी कह दें तब भी बात वही हो रही, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा जो आज का जो है जो उन्वान है यरूशलेम का जो असल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है बैतुल मुकद्दस। अब ये असल में ये ट्रांसलेशन जितने भी करने वाले हैं ये सारे मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये आज के मुस्लिम्स हैं, जबकि जो है ये सारे ट्रांसलेशन कब हुए हैं, जबकि फलस्तीन का जो है ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके बाद उनकी आंखें खुली, अरे यार हम जो है वो हमारे पुराने वाले मुफस्सिरीन का तर्जुमा कर देंगे, उनकी तफसीर कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने अपने ट्रांसलेशन बदल लिए। आप समझ रहे मेरी बात समझ रहे हैं? चालाकी के बिना इनका काम ही नहीं चलता। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप जो है तफसीर तबरी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर जो है मदारिक, तफसीर बैदावी, ये जो कि पुराने मुफस्सिरीन है भाई, अब ये जितने भी जो है आपको यहाँ अंग्रेजी में, ये हिंदी में, उर्दू में नजर आ रहे हैं, ये आज के मुफस्सिरीन हैं, आज के तर्जुमानिगार हैं। मैं तो उनकी मेरी नजर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी नजर में इन ट्रांसलेटर्स की कोई वैल्यू नहीं है। मैं या तो कुरान की जो है एक्चुअल टेक्स्ट की बात करता हूं या फिर उनके पहले के जो मुफस्सिरीन हैं उनकी बात करता हूं। उनके अनुसार यानी जो है जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन हैं उनका कहना है कि या तो शाम का पूरा इलाका या फलस्तीन का पूरा इलाका या अरीहा का पूरा इलाका या बैतुल मक़दिस जो है कोई छोटी जगह नहीं है बल्कि पूरा का पूरा यरूशलेम समझो। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि दरियाए नील से लेकर यानी क्या कहते हैं उसको एरोफेट्स कहते हैं, एरोफोट जो है ना जो इराक में जो बहुत बड़ी दरिया है, इराक की जो सबसे बड़ी दरिया है फुरात से लेकर ये इजिप्ट की जो सबसे बड़ी दरिया है नील तक, वो सारा का सारा इलाका ये किसके लिए बता रहे हैं हमारे पुराने मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि जो है ये बनी इसराइल के लिए है, बनी इसराइल के लिए।
تو اب یہ میں اپنی زبان سے کہنا تو نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اب یہ پرانے مفسرین کے انوسار اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اگر گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں کر رہا، غلط نہیں کر رہا۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک کا، یعنی عراق سے لے کر ایجپٹ تک کا وہ جتنا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا، یعنی ہمارے پرانے والے جو انٹرپریٹرز ہیں قرآن کے، ان کے انوسار الارض المقدسہ سے مراد یہ ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کل کے دن اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے تو میرے حساب سے تو وہ غلط اس لیے نہیں کہ خود تمہارے مفسرین نے جو ہے اس طرح کی اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن کی نا بھائی، تو پھر تو آپ کے جو ہے اپنے مفسرین کو پکڑو، انہوں نے الارض المقدسہ سے مراد یہ کس طرح سے لے لیا، جبکہ ان کی تورات میں جو یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یعنی اسرائیل آج کی تاریخ میں صحیح کر رہا غلط کر رہا، یہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں یہ پولیٹیکل ایشو میں جو ہے پڑھنا بھی نہیں چاہتا، میں صرف جو بات کر رہا ہوں جو قرآن میں آئی ہے، میں قرآن والا ہوں، اور قرآن کے انوسار قرآن کی روشنی میں جو باتیں ہمارے علماء آج تک ہمیں نہیں بتاتے رہے تو میں نے یہ ذمہ داری کو اٹھایا ہے اور پھر جو ہے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ عجیب بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ جو مسلمانوں کا جو بنیادی کلیم ہے پورا قرآن اس سے خالی ہے، بلکہ یہ تو اپوزٹ، آپ نے جس کو اپوزٹ پارٹی بنائی ہے یہ ان کے فیور میں جا رہا ہے۔ اگر میں جو ہے یہ ساری آیتیں پڑھوں اور قرآن کا ریفرنس نہ دوں تو لوگ کہیں گے کہ میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں۔ ارے بھائی میں اسرائیل کا ایجنٹ نہیں ہوں بھائی، میں قرآن کا ایجنٹ ہوں، میں قرآن والا ہوں بھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی آیتیں اور اس میں جو باتیں آئی ہیں، اس کی جو تفسیروں میں جو کچھ لکھا ہے ہمارے جو ہے کبار مفسرین کی طرف سے، وہ ان میں سے کوئی باتیں ہماری لیڈر ہمارے سامنے نہیں رکھتے، ہمارے علماء جو ہے ہمارے سامنے نہیں رکھتے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب یہ 17 کی 104 کو نکالیں آپ، ہم یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، صرف قرآن کی آیتوں کا ریفرنس دے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اگر جو ہے ڈیٹیل میں جائیں گے تو کم سے کم 3-4 گھنٹے تو اسی میں لگ جائیں گے۔ دیکھیں یہ آیت آئی ہے 17 کی 104، اس میں کیا آتا ہے؟ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں تم سکونت اختیار کرو، یہاں پر رہو بسو، یعنی اس سرزمین کو اپنا گھر بنا لو، اس سرزمین کو اپنا مسکن بنا لو، یہاں پر رہنے لگ جاؤ۔ ارے یار یہ پرمیشن، یہ حکم تو قرآن دے رہا ہے ان کو، قرآن دے رہا ہے بھائی۔ ہاں بھائی ظاہر بات ہے یہ آیت میں نے تو نہیں بنائی نا بھائی، ان کے قرآن میں موجود ہے نا۔ قرآن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے کہا اس کے بعد ہم نے کہا اے بنی اسرائیل، یعنی یہاں پر اس سرزمین میں تم رہو بسو، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو لپیٹیں گے، ہم تم سب کو جو ہے اکٹھا کریں گے۔ اچھا اس کے بعد 26 کی 59 نکالیے، 26 کی 59۔ جی یہ امت صاحب آپ نکالیے گا، آپ نے جو ابھی یہ جو آیت بتائی اس میں تو رہنے کی بھی بات ہو گئی۔ ہاں میں وہی بات داخل ہونے کی، دیکھیں یہاں پر اوپر کی آیت میں جو ہے جو سورہ مائدہ کی 5 کی 21 میں جو میں نے کہا تھا اس میں داخل ہونے کی بات ہے، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے بنی اسرائیل کی 104 میں جو کہا گیا کہ اور ہم نے کہا بنی اسرائیل سے کہ تم اس سرزمین میں رہو بسو، یہاں پر اس کو اپنا گھر بنا لو۔ ارے یار اس سے زیادہ کلیئر بات اور کیا ہونی چاہیے آپ کو؟ یہاں رہنے کی بات کر رہا ہے قرآن، یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک رات آ کے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے، یہاں پرماننٹلی یہاں پر تم کو جو ہے رہنا ہے، سکونت اختیار کرو، رہنے بسنے کی بات کر رہا ہے قرآن۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ 26 کی 59 میں کیا کہا گیا، 26 کی 59۔ اچھا اس میں آتا ہے 50، اصل میں کیا ہے یہ 3 آیتیں ہیں، 57 58 اور 59،
یہ 3 آیتیں ایک ساتھ اس میں جو ہے کنٹینیویشن ہے ایک ہی بات کی. 57 میں کہا گیا کہ اور ہم نے ان کو نکالا باغوں میں سے اور چشموں میں سے, وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, اور ہم نے ان کو نکالا خزانوں میں سے اور ایک عزت دار مقام میں سے, عزت دار جگہوں میں سے. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل, اور ان تمام باتوں کے, ان تمام چیزوں کے ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا. اچھا اب یہ بتاؤ ساحل کہ وارث بنانے کا کیا مطلب ہے؟ وارث کس کو بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر اب اگر مجھے کوئی چیز, کوئی جائیداد مجھے وراثت میں ملی ہے تو میری یہ وراثت میرے بیٹے کو جائے گی, حقدار جو ہوتا ہے وراثت میرے پوتے کو جائے گی, پھر پوتے کے بعد پر پوتے کو جائے گی, یہ کنٹینیوشن چلے گا. ایسی سچویشن میں وراثت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں, اور وہ حقدار کو ملتا ہے. ہاں, حقدار کو, یعنی اس کی جو کنٹینیوشن ہے, اس کی جو اولاد ہیں ان کو ملے گا. قرآن یہ باتیں کر رہا ہے, قرآن یہ باتیں کر رہا ہے بھائی, وراثت کی بات کر رہا ہے نا, وارث بنایا قرآن نے ان کو. اچھا اب آپ دیکھیں کہ 7 کی 137 میں جائیں, 7 کی 137, 7 کی 137. اچھا یہاں کیا کہا گیا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. دیکھیں اور ہم نے اس قوم کو جو کہ کمزور تھے اس زمانے میں, اس زمانے میں یہ لوگ کیا تھے؟ کمزور تھے, تو ہم نے ان کو وارث بنایا مشارق الارض ومغاربها, یعنی اس زمین کے جو مشرقیں ہیں, جو ایسٹ ہیں, جو ویسٹ ہیں, وہ سارے کے ساری مطلب دیکھیں قرآن بھی عجیب ہے, عجیب باتیں کر رہا ہے. یہ باتیں میں تو نہیں کر رہا ہوں نا بھائی. اور ایک سے زیادہ مغربیں کیسے ہوگی سچ والا جی؟ نہیں دیکھیں, اگر وہ مشرقیں ایک سے زیادہ ہیں, مغربیں ایک سے زیادہ ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساری مشرقیں ساری مغربیں یہ کس کے لیے ہیں؟ ارے بنی اسرائیل کے لیے ہے بھائی. بنی اسرائیل کو جو ہے تمام مشرقوں کا, تمام مغربوں کا وارث بنایا. ارے یار کیا دیا ابھی بنی اسرائیل کو؟ ارے بنی اسماعیل کو کچھ تو دو نا, کچھ تو دو. بیچارے ایسے ہی ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یار. بنو اسماعیل والے وہاں سائڈ میں بیٹھ کے بھی رو رہے ہیں. یہ ارے رو رہے ہیں یار, جو ہے ان کا ایک بار کم سے کم ذکر کر رہو بھائی, ایک بار ان کا قرآن جانتا ہی نہیں بنی اسماعیل ہے کون. بنی اسماعیل کو نہیں جانتا ہی نہیں بھائی. ہاں پرینک ہو گیا, پرینک بنو اسماعیل والوں کے ساتھ. ہاں اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب یہ میں اب اگر جو ہے یہ ساری باتیں میں اگر کسی مسجد کا میں خطیب ہوتا اور کسی مسجد کے کسی ممبر پر ٹھہر کر اگر یہ ساری ریفرنسز دے کر بات کرتا تو لوگ مجھے ٹھڈے مار کر نکال دیں گے, کہیں گے کہ جو ہے یہ شخص تو جو ہے اسرائیل کا ایجنٹ بن گیا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ہم بنی اسرائیل کے لیے. ارے یار یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں بھائی, یہ تو خود تمہارے قرآن میں آئی ہے نا, قرآن میں ہے. اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا, یہ ساری باتیں پیش کر کے میں دراصل کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس کتاب کو تم مقدس ترین کتاب سمجھ کر اپنے آنکھوں پر اپنے سر پر رکھتے ہو, اس میں تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. اب یہاں اب آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. ارے بھائی دیکھیں تمہاری مقدس ترین کتاب میں, اچھا یہودیوں کی کتابوں میں تو یہ باتیں ہیں ہی, لیکن یہودیوں کی کتابوں سے قرآن نے بھی یہ ساری باتوں کو نقل کیا ہے. اس کا مطلب اب یہودیوں کے پاس یعنی ڈوئل آتھینٹیکلی ان کے پاس جو ہے کیا آ گیا, 2 طرح کی اٹیسٹیشن مل گئی ان کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تصدیق کر رہے ہیں. ہاں بھائی دیکھیں تورات کے انوسار بھی ان کو ساری باتیں ان کے ہاں بھی ہے, اور ایگزیکٹلی بلکہ اس سے کہیں زیادہ قرآن میں یہ ساری باتیں جو ہے پائی جاتی ہیں, یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں. تو اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یعنی 1948 میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا, وہ جو ہے وہ جو بھی جو ہے اوسلو اکارڈ 1 اور 2. بھائی دیکھیں یعنی آج کی تاریخ میں مسلمان محکوم ہیں اور وہ دوسری مغربی طاقتیں کیا ہیں؟ فاتح ہیں, وہ لوگ کانکرر ہیں. تو کانکررز نے اگر تمہارے لیے کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ایک روٹی میں سے آدھی روٹی تمہاری آدھی روٹی ہماری, تو اس کا مطلب تم غنیمت سمجھو کہ تم کو کم سے کم آدھی روٹی کے حقدار تو سمجھ رہے نا.
اگر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، ہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے یوں کہہ لیں کہ نہیں بھائی تم کو کچھ بھی نہیں یہاں سے نکلو، تو تم کیا کر لیتے بھائی؟ کیا کر لیتے بتاؤ؟ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو تھوڑا دیا نا تو یہ پورا قبضہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اچھا اب یہاں پر یعنی فلسطین کی جو ہے جو قوم ہے، مجھے ان پر اس لیے بھی دکھ آتا ہے کہ وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک کہ جو ہے ان کو کرنا کیا ہے. یہ حماس جیسے لیڈروں کی جو ہے چکر میں انہوں نے ہمیشہ اپنا نقصان کیا ہے. دیکھیں یہ اسی چکر میں اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کیا ہے اور کیا نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی جو ہے اس کی کلیئرٹی دے دوں گا. آپ کو چاہے بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کو بنانے والے بھی اس کے پیچھے جو درپردہ جو طاقت تھی، درپردہ جو ہے جو ارادہ تھا، وہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ بھئی دیکھیں یہودیوں کی یہ مرضی تھی کہ جو ہے انہوں نے وہ ان کی مرضی تھی، ان کی مصلحت تھی. یہ پاکستان کے بنائے جانے میں یہودیوں کا اصل انٹرسٹ تھا. وہ انٹرسٹ کیسے کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے تو آلریڈی لگ بھگ 55 کنٹریز یعنی 55 گھر موجود ہیں پہلے سے. اب ان کے لیے پاکستان کے نام کا ایک اور گھر بنا دو، تو سارے دنیا کے مسلمان خوش ہو گئے. ارے بھائی یہ تو جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے، اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا. یہ وہ مسلمان خوش ہیں اس میں، حالانکہ نہ تو اس میں اقبال کا کوئی کرنی ہے اور نہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی کارنامہ ہے. بھائی کارنامہ جو ہے اصل میں انگریزوں کا تھا. انگریزوں کی مرضی سے یہ کام ہوا، اور انگریزوں کی مرضی کے پیچھے یہودیوں کا دماغ تھا. یہودیوں کا دماغ تھا. تو یہودیوں کا دماغ اس وجہ سے تھا کہ پاکستان جب بن جائے گا تو ساری دنیا کے مسلمان خوش ہو جائیں گے. تو اب ہوا بھی یہی ہے کہ 1947 پاکستان وجود میں آیا، اور 1948 میں یہ اس طرح کا ریزولوشن پاس کیا گیا کہ دیکھو بھائی یعنی یہودیوں کے لیے ایک ریاست یعنی یہودیوں کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر کے جتنے یہودی ہیں وہ بے گھر ہیں بیچارے. وہ دنیا میں ادھر ادھر جو ہے در در کے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. تو چنانچہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا گھر کہاں بنانا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی اختیارات ہیں. وہ چاہیں تو آسٹریلیا میں بنا سکتے تھے، وہ چاہیں تو یورپ میں بنا سکتے، رشیا میں بنا سکتے اور امریکہ میں بنا سکتے تھے. لیکن دیکھیں آسٹریلیا میں یا رشیا میں بنانے سے جو ہے وہ گھر نہیں بنتا، وہ لاجنگ کہلاتا. لاجنگ میں اور گھر میں یہی فرق ہوتا ہے بھائی. لاجنگ میں اور گھر میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں لاجنگ کے ساتھ آپ کی دلی وابستگی نہیں ہوتی، گھر کے ساتھ ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لاجنگ تو ٹیمپرری ہوتا ہے نا. ہے نا بھی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہودی جیسے قوم جو دنیا کی اتنی ذہین اتنی باصلاحیت قوم کے لیے کیا کہیں بھی کسی جو ہے وہ بیل بکری کا ریوڑ ہے کہ کہیں پر ان کو لا کر جو ہے کوئی ایک ان کے لیے ایک استبل بنا دو، ایک ان کے لیے کوئی سڑک وہ بنا دو؟ نہیں، ایسا نہیں. تو ان کی اپنی خواہش بھی تھی. ان کی مقدس کتابوں میں یہ بات ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ تم کو ارض موعودہ میں آنا ہے، تم کو اس میں داخل ہونا ہے اور وہاں پر رہنا بسنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ تھا ان کے لیے کہ بھئی یہ سارے یہ جس سے یروشلم اور پھر جو ہے یہ سارا علاقہ جو ہے وہ پورے کا پورا عربوں کے جو ہے زیر دست ہے، اور عرب بڑے جذباتی ہوتے ہیں، مسلمان بڑے جذباتی ہیں. اب کیا کریں؟ ان کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا ٹیڑھا کام تھا، ایک ٹیڑھی کھیر تھا یہ. لیکن بالآخر انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے جو ہے ایک درمیانی ایک جو ہے ماڈریٹ یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو بھئی جو فلسطینی ہیں جو کہ کنعانی ہیں، ظاہر بات ہے دیکھیں کنعانی جو تھے نا، یہ جس زمانے میں جس علاقے میں یہ پورے یہ فلسطین یہ سارے علاقے میں جس زمانے میں بنی اسرائیل رہتے تھے، بنی اسرائیل کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جن کو کنعانی کہا جاتا ہے، یا پھر دوسرے ایسے لوگ جو ان کے علاوہ جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ بھی وہاں پر بستے تھے یہ سارے علاقے میں. تو اب یہ اور بات ہے کہ وہ ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی اور ان کا جو ہے ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ لوگ وہیں کے رہنے والے وہیں کے اصلی باشندے ہیں، وہاں کے نیٹیوز ہیں وہ. ٹھیک ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا ہے، ہاں وہاں کے جو ہے وہ بات کر رہے ہو نا آپ؟ ہاں کنعانی، جی ہاں کنعانیوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو لیکن بعد میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلمانوں نے جب جو ہے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا، ایجپٹ کو بھی فتح کر لیا انہوں نے، ہر جگہ قبضہ کر لیا، ایران پر بھی قبضہ کر لیا، شام پر بھی قبضہ کر لیا. اسی طرح سے یہ علاقہ جسے فلسطین کہا جاتا تھا وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے حملہ کیا باقاعدہ، وہاں پر جس طرح سے بھی جو بھی ہے.
جس انداز میں بھی جو ہے وہ ان کی اپنی جو ہے طاقت تھی، ان کا اپنا دبدبا تھا، ان کا سورج چڑھ رہا تھا، اور چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے، یہ تو دنیا کا اصول ہے. تو ہوا یہ کہ اس وقت جو ہے یہ علاقہ جسے آج ہم فلسطین کے نام سے جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے زیر دست آ گیا. چلیں ٹھیک ہے. تو پھر وہاں کے رہنے والوں کے اندر جو ہے اسلام کا پرچار کیا گیا، لوگوں نے جو ہے اسلام سے جو ہے جو بھی جو ہے جس انداز سے بھی جو ہے ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا وہ الٹیمیٹلی اسلام کو قبول کیے، اور ان کی زبان بھی بدل گئی. وہ فلسطینی یا کنعانی اصل میں عرب نہیں ہیں، اوریجنلی وہ لوگ عرب نہیں ہیں، ان کی زبان بھی عربی نہیں ہے، ان کی جو ہے ہیبرو یا پھر جو ہے ایرامک زبان وہ بولتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے مسلمانوں کا جو تسلط ہے جس طرح سے، یعنی آپ مصر کو دیکھ لیں، ایجپٹ کو، بھئی ایجپٹ کی جو ہے اصل زبان عربی نہیں ہے، لیکن وہ ان کا اپنا جو بھی ان کا اثر رسوخ تھا کہ جو ہے بہرحال وہاں کے لوگ جو ہے آج کے زمانے میں عربی کا بولتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی معاملہ فلسطین کا بھی تھا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جب مسلمان ہو گئے تو جس طرح سے میں نے اوپر ڈیفینیشن کی ہے کہ بنی اسماعیلی کون ہوتے ہیں، بنی اسماعیلی اصل میں وہ ہیں جو نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اپنے نسب کو یعنی مطلب کس سے اسماعیل سے جوڑتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بنی اسماعیلی کہتے ہیں. تو اس رسول یا اس نبی کو ماننے والے بھی عقیدے کے اعتبار سے وہ کیا کہلائیں گے، بنی اسماعیلی کہلائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ فلسطینی لوگ بھی بنی اسماعیلی کہلائے آج کی تاریخ میں. چلیں ٹھیک ہے بھائی. تو اب یہ فیصلہ جو کیا گیا تھا 1948 میں آدھے کا تقریباً جو ہے یوں سمجھ لیے کہ 53% جوز کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور 47% کس کے لیے، کنعانیوں کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے. ایک حساب سے ایک ریزنیبل جو ہے بات ہوئی تھی، ریزنیبل بات. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوا تھا یا بہت برا ہوا تھا، ایٹ لیسٹ ریزنیبل بات ہوئی تھی. اب 48 میں جو ہے ایک حصہ یعنی یہ اسرائیلیوں کو مل گیا اور ایک حصہ کس کو ملا، فلسطینیوں کو. چلے بھائی مل گیا نا. تو اب یہ دنیا کے جو بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، بہت ہی ریزنیبل فیصلہ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا تھا یا بہت برا تھا، لیکن ریزنیبل فیصلہ تھا. اب یہ یعنی ایک حصہ جو یہودیوں کو ملا تھا انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ یعنی وہاں پر بنجر زمین ہے اور جو ہے ریگستان کا علاقہ ہے. لیکن یہودیوں نے دن رات کی محنت اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس پورے علاقے کو گلو گزار بنا دیا بھائی. ہاں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے ان کا. اور جو ہے وہ پوری دنیا میں اسرائیل کو سب سے اونچے مقام پر جو ہے پہنچا دیا، سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جو فلسطینی لوگ بھی یعنی اس ایک چیز کو لے کر اگر اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ دیکھیں کہ یہودیوں نے بھی یعنی جو نعمت ان کو ملی تھی اس پر ان کے خدا کا انہوں نے شکر ادا کیا، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے اور جو ہے اس نعمت کی قدردانی کیا، ڈیولپ بھی کیا. ایگزیکٹلی ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی قدر کی نا. بالکل قدر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ جو کنعانی یا پھر جو فلسطینی لوگ ہیں انہوں نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی. اور قرآن کے انوسار قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یعنی میں نے مطلب یہاں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے قرآن، اور بہت بہت پیاری بات کرتا ہے کہ دیکھو بھائی تم کو اگر کوئی نعمت ملی، اگر تم نے اس نعمت کی قدردانی کی تو ہوگا کیا، میں اس نعمت میں بڑھوتری کروں گا، میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو میرا عذاب بہت برا ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ کنعانیوں یا پھر فلسطینیوں کے ساتھ ہوا. انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری کی، ناقدری کی، اور جو ہے وہ اللہ کا عذاب ان پر آیا. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1948 سے لے کر آج تک یہ جو بھی حالات سے جو ہے فلسطینی لوگ گزر رہے ہیں، میرے حساب سے اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر، اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے نعمت کی ناشکری کی، ناقدری کی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ میں دیکھیں میں یہاں پر کسی کی نہ تو فیور میں بات کر رہا ہوں نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، جو پرنسپل ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اور چونکہ میں قرآن والا ہوں، قرآن کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے میں دنیا کو بتا رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں.
اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری ناقدری کی گئی، یہ سارا جو ہے دھوم دھڑلا کیا گیا، دنیا میں ہر طرف سے جو ہے وکٹم کارڈ پلے کیا گیا، یعنی اب اس میں لاکھوں کے تعداد میں فلسطینی اس میں جو ہے بیچارے اس کی زد میں آئے، ہاں، اور آج جو ہے یہ حماس جیسے لوگ فلسطینیوں کے لیڈر بن کر، اور دنیا کے سارے لوگ، دنیا کے مسلمان، ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے ریالٹی کا، نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ کسی جو ہے کچھ بھی نہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جذباتی ہیں، جذباتی انداز میں فلسطین کے معاملے کو ہینڈل کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا؟ فلسطینیوں کا ہوا بھائی۔ یعنی 1948 میں فلسطین کو تقریباً آدھا حصہ ملا تھا، اور ہر بار یہ ناشکری کرتے رہے اور لڑائی جھگڑا کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فلسطین کا علاقہ سکڑتا گیا، سمٹتا گیا، ہوتے ہوتے آج جو ہے فلسطینیوں کے پاس 20% بھی نہیں رہا بھائی۔ اور اب تو غازہ پٹی تو پورا ہی ختم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، حالانکہ دیکھیں غازہ پٹی ہو یا کہیں بھی، یا پھر جو ہے ویسٹ بینک ہو، جہاں جہاں بھی فلسطینی عوام، اس میں عورتیں ہیں، اس میں بچے ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں بیمار ہیں، بھئی دیکھیں کہ ان کے بارے میں جب کبھی میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں بھئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سینے میں ایک انسانی دل ہے جو دھڑکتا ہے انسانیت کے لیے، دھڑکتا ہے نا۔ میں کوئی کٹھیر نہیں ہوں، لیکن کیا کریں کہ جو ہے یہ ان کی ناعاقبت اندیشی ہے، یہ ان کی ناسمجھی ہے۔ دیکھیں اصل میں دنیا میں کیا ہوتا ہے، یا تو ایک آدمی بے وقوف ہے، یا پھر جو ہے یوں سمجھیے کہ ناشکرا ہے۔ ایسی دونوں صورتوں میں بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور فلسطینوں کا حال یہی ہے، بے وقوف بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں، وہ ناشکرے بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم کو دوسرے سائڈ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی وہاں اسرائیلیوں کے ساتھ بھی تو انہوں نے اسی طریقے کے معاملے کیے، حماس والوں نے کیا کیا، بچوں تک کو نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حماس جو ہے اصل میں اسرائیل نامی ہاتھی کے سامنے ایک چوہا ہے۔ میں ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں، دیکھیں اس کے سامنے اس کا جو دبدبہ ہے، اس کی طاقت ہے، اس کے سامنے میں آپ کو اس کو ایسے ایگزامپل سے سمجھاؤں گا کہ ایک چوہا اپنے سائز کے حساب سے ہاتھی کو ستاتا ہے، تو ہاتھی اپنے سائز کے حساب سے چوہے کو مارتا ہے۔ اب آپ سمجھ جاؤ، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کی تاریخ میں یعنی یہ اسرائیل یا اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں ایک مست ہاتھی کی طرح، کیونکہ وہ لوگ کانکرر ہیں، فاتح ہیں، آج کی تاریخ میں فاتح ہیں بھئی، اور مسلمان مفتوح ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اس ریئلٹی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جس زمانے میں مسلمان فاتح تھے، جس زمانے میں مسلمان کانکرر تھے، انہوں نے بھی اس سے زیادہ سب کچھ کیا۔ وہ دنیا میں آج جہاں جہاں بھی اسلام پھیلا ہے، کیا وہ جو ہے صرف خالی قرآن پڑھ کے حدیث سنا کر جو ہے اسلام پھیلا؟ نہیں نا بھائی، تلوار کے زور پر پھیلا نا، طاقت کے زور پر پھیلا نا۔ بھئی ایجپٹ ہو یا ایران ہو یا عراق ہو یا شام ہو یا جو ہے یا پھر جو ہے ناردرن افریقہ ہو، یا جہاں جہاں بھی مسلمان گئے، ظاہر بات ہے وہاں پر جو ہے تلوار کا زور ہی تو چلا نا، اور جب بنائی گئی، ہاں ظاہر بات ہے۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ اسلام صرف مدینے میں تھا، مدینے سے جب باہر نکلا تو یعنی یہ مدینے والوں نے یا پھر مسلمانوں نے اپنے دین کا پرچار کیا، اور پرچار کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی جو بھی طریقہ ان کو جو ہے صحیح لگتا تھا، کیونکہ وہ پھیل رہے تھے، تو انہوں نے سارے عرب پر جو ہے اپنا قبضہ جما لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اپنے یہ عربین پیننسولا سے باہر نکلے، وہ ایران ہو یا شام ہو یا ایجپٹ ہو یا دنیا کے اور دوسرے بڑے بڑے علاقے سمجھو، وہ ساری جگہوں پر یہ جاتے، وہاں پر جو ہے یوں سمجھیے کہ جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں نا، یعنی انیشیٹو وار، اقدامی جنگ، انیشیٹو وار بھائی، انیشیٹو وار کر کے یعنی انہوں نے اپنے مذہب کا پرچار کیا، اور پھر الٹیمیٹلی اس سارے علاقے کو آکوپائی کیا، اس پر قبضہ جما لیا۔ اسی طرح سے یہ آگے بڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود آج کی تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان قابض ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان غاصب ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ظالم ہیں، کیونکہ یہ بات آلریڈی اپروڈ ہے نا، مطلب یوں سمجھیے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت بن گئی، بلکہ اس پر آپ بات کریں گے تو آپ اسلامی فوق کہلائیں گے۔ لیکن اگر مان لیں کہ آج کی تاریخ میں اگر اسرائیل بھی یہ کرتا ہے، حالانکہ میں یہ کرنے کو نہ تو مسلمانوں کے لیے میں فیور میں ہوں، نہ اسرائیلیوں کے فیور میں ہوں، میں فیور میں کسی کے بھی نہیں ہوں،
میں اصولی بات کر رہا ہوں. تو بھئی آپ جو کام یعنی اتنے لمبے عرصے تک کرتے رہے دنیا میں، اس کے باوجود کوئی بھی آپ کو اگر غلط نہیں کہہ رہا تو آپ کس منہ سے اسرائیل کو غلط کہہ رہے ہو بھائی؟ جبکہ اسرائیل کو آپ کے قرآن نے یہ جو ہے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ پرمیشن دی ہے کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ اور یہ زمین میں تم رہو بسو. قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی، اسکن الارض کہہ رہا ہے، ادخلوا الارض المقدسہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور قرآن کے انوسار وہ لوگ ایلیجیبل ہیں، قرآن کے انوسار وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ جو ہے ورتھ ہیں. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہہ رہا ہے قرآن، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہہ رہا ہے قرآن. تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئی ہیں. اب وہ مسلمان دنیا بھر کے جو کہنے کو تو قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا آیا ہے وہ نہ کبھی غور کرتے ہیں اور نہ غور کرنا چاہتے ہیں، غور کرنا نہیں چاہتے. بالکل. بہت میں مسلمانوں کو اپنے دل سے، دل کی گہرائیوں سے مشورہ دینا چاہتا ہوں. دیکھو بھائیو، یعنی جذبات کو جو ہے چھوڑو. اس طرح سے لڑائی جھگڑے، اس طرح سے احتجاج کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. یعنی تم لوگ یعنی ساری باتوں کو ایک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، کیونکہ تمہارے جذبات، تمہارے اس طرح کے اقدامات سے نقصان کسی اور کو نہیں اور نقصان تم کو ہوا ہے. اور تم ہر بار دیکھ رہے ہو کہ جتنے بار تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا، تمہارا ایک بار ہاتھ چلا گیا، دوسری بار دوسرا ہاتھ چلا گیا، تیسری بار پیر چلا گیا، چوتھی بار تم نے گردن ڈالی، گردن چلی گئی. اب بچا کیا تمہارے پاس؟ بتاؤ کیا بچا؟ کیا بچا؟ ہاں، ارے ہوش کی ناخن لو بھائی. یہ اس طرح کے جذبات، اس طرح کے غصے سے تم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. تم کو ریئلسٹک ہونا ہے. اس معاملے میں جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی مسئلہ فلسطین کے عنوان سے ایک پچھلے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ایک بڑی تفصیلی باتیں انہوں نے کہی ہیں. بہت پیاری باتیں ہیں. اگرچہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب سے بھی میرا نظریاتی طور پر کچھ باتوں پر اختلاف ہے، لیکن کم سے کم وہ ایٹ لیسٹ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر جو ہے بہت سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں. لیکن کیا کریں؟ اور یہی اسی طرح کا مشورہ آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے مولانا وحید الدین خان صاحب، جو انتقال کر گئے پچھلے دنوں. آپ جانتے ہیں نا خسائل؟ کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی مسئلہ فلسطین کو لے کر یہی نظریہ تھا. جو باتیں میں کہتا ہوں دراصل مولانا وحید الدین خان صاحب بھی وہی کہتے ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی وہی کہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیڈر ہمیشہ مسلمانوں کو جوش میں رکھنا چاہتے ہیں. جوش جہاد جہاد جہاد. ارے بھائی یہ سارے مسئلے جہاد سے حل ہوتے ہیں. جہاد آج کی تاریخ میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی کس سے جہاد کرو گے تم؟ ہاں، تم چوہے ہو اور جو ہے ہاتھی سے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ پھٹکے ہاتھ میں آ جائے گی اگر اس طریقے کی حرکت اگر یہ لوگ نہیں چھوڑتے. یہ مسلمانوں کو اس بات پہ ایک ایگزامپل اسرائیل کا ہی لے کے سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی یہ جو تم خواب دیکھ رہے ہو سارا کا سارا دین اللہ کا ہوگا پوری دنیا میں، یہ چھوڑ دو، ورنہ اب جتنے ذلیل ہو رہے ہو بعد میں تو بچو گی نہیں اگر اس طریقے کی حرکت کرو گے. تو نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ دنیا پر چھا سکتے ہیں لیکن جہاد کے ذریعے سے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے. بھئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یعنی اس بنیاد پر جب تم جو ہے اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اپنا لوہا منواؤ گے، جب دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے پیش کرو گے، جب دنیا کو تم دینے والے ہوگے. دیکھیں آج کی تاریخ میں مسلمان دنیا کو دینے والے نہیں ہیں. مسلمان صرف کنزیومر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. کہنے کو تو 2 بلین ہیں لیکن یہ 2 بلین کی جو ہے اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہیں؟ صرف ایک کنزیومر ہیں کہ پوری دنیا کے قومیں چیزیں بناتی ہیں. قرآن والا جی صرف کنزیومر نہیں ہے، کنزیومر تو ہے ہی، ساتھ میں دنیا کا جینا حرام کرنے والے بھی ہے. اب اصل میں یہ جذباتی ہے نا بھی، ان کے دماغ میں ہمیشہ وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ہاں جی ہاں، وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکومت الہیات کا جو ہے کیڑا کل بلاتا ہے، جہاد کا کیڑا کل بلاتا ہے. جہاں بھی جائیں گے پہلے تو جو ہے بہت عاجزانہ انداز میں داخل ہوں گے اور تھوڑے ہی دن میں جب ان کے پیر تھوڑے سے جم جائیں گے تو پھر ان کو اسلام یاد آتا ہے اور جو ہے حکومت الہیہ یاد آتی ہے، جہاد یاد آتا ہے. سارا معاملہ درہم برہم کر دیتے یار، درہم برہم کر دیتے ہیں. کیا کریں؟
خیر دیکھیں بھائی ہم مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں ہیں. دیکھیں ساحل یعنی سچی بات یہ ہے کہ میں کم سے کم میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی جو ہے کا بیڈ وشر نہیں ہوں. میں مسلمانوں کا ویل وشر ہوں. میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں. مسلمانوں کو لے کر میرا دل پڑتا ہے. لیکن مسلمانوں کی جو حالت ہے یہاں پر مجھے لفظی طور پر کم سے کم نشتر لگانا پڑتا ہے. دیکھیں یہ اتنا پس آ گیا ہے, اتنا پیپ بھر گیا ہے ان کے جو ہے ناسور میں, ان کے زخموں میں, کہ مجھے اس پیپ کو نکالنے کے لیے یعنی یہ جو جہاد کا پیپ ہے, یہ ان کے اندر جو ہے جو حکومت الہیہ کا پیپ ہے, جو ان کے اندر جو ہے وہ پدرم سلطان بوت یعنی میرا باپ تو بادشاہ تھا, ہمیشہ اس نفسیات میں رہتے ہیں, میرا باپ بادشاہ تھا. اس طرح کی سائیکالوجی کا جو پیپ ہے, مجھے اس طرح کے پیپ کو نکالنے کے لیے نشتر لگانا پڑتا ہے. یعنی سننے والوں کو میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں, لیکن دیکھیں سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے دوستو, سچائی میٹھی نہیں ہوتی. اور جو لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, آپ کو جوش دلاتے ہیں, دراصل وہ آپ کے بدخواہ ہیں, آپ کے بیڈ وشر ہیں. یہ بات یاد رکھیں, یاد رکھیں. آپ کے علماء, آپ کے لیڈر جو آپ کو بھڑکاتے ہیں, آپ کو جو ہے دشمنیوں میں, یعنی دیکھیں مسلمانوں کا پورا لٹریچر, مسلمانوں کے جو ہے علماء, ان کے جو لیڈر ہیں, ان کی تقریریں, ان کے واعظ, ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یہودیوں کے خلاف, یہود و نصارہ کے خلاف دشمنی, عداوت, کراہیت, نفرت سے بھرے پڑے ہیں. ان کے اندر نفرت و کراہیت کی سوا کچھ اندر بویا ہی نہیں جاتا بھائی. نفرت و کراہیت سے ہٹ کر ان کو کوئی تعلیم دی ہی نہیں جاتی. ارے بھائی مل بیٹھ کے کچھ جو ہے سمجھداری سے بات کریں گے, ہم کو آگے بڑھنا ہے, ہم کو ترقی کرنا. بھائی ان کو ترقی کرنا ہی نہیں دنیا میں, ان کو دنیا میں تو جنگ کرتے رہنا ہے, ان کو ہمیشہ حالت جہاد میں رہنا ہے. اب یہ معاملہ ہے یار. بھائی یہ لوگ کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں عرب میں ہوتا تھا, لگ بھگ جو ہے میں نے 31 سال جو ہے سعودی عرب میں گزارے, اور دوسرے تقریباً ایسے میں فلسطینیوں کے ساتھ میری کافی دوستی تھی. جس زمانے میں ہم مومن ہوا کرتے تھے, ہم بھی فلسطین کو کاز کو لے کر بڑے اچھلتے تھے. تو فلسطینیوں کے ساتھ میری اچھی جو ہے, یہاں تک کہ فیملی ٹرمز بھی تھے, ان کے گھروں میں جانا آنا ہوتا تھا. تو کسی فلسطینی کے سامنے یہود کا لفظ اگر بول دیں تو اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپکنے لگتا ہے, منہ سے جھاگ ٹپکنے لگتا ہے, اتنا غصیلا ہو جاتا ہے. ارے بھائی ایسی سچویشن میں جبکہ تم گرم تبے پہ کھڑے ہو, تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا بھائی, کام نہیں کر رہا. تم سوجھ بوجھ کے ساتھ سوچ ہی نہیں سکتے نا, نہیں سوچ سکتے. یہ معاملہ ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے ایک فلسطینی شخص, ایک نوجوان, ایک فلسطینی نوجوان ایک اسرائیلی نوجوان سے, جو کہ دونوں بھی عرب ہیں. بھئی اسرائیلی بھی جو ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ عربی بولتے ہیں, اور فلسطینی بھی عربی بولتے ہیں. تو دونوں نوجوانوں کی جو ہے یہ ایک طرح کی جو ہے بہت ہاٹ ٹاک ہو رہی ہے, گرما گرم گفتگو ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر ایک فلسطینی نوجوان یہودی عرب نوجوان سے جوابی طور پر یہ کہتا ہے کہ رجلی اطہر من وجہک لاننی اتوضا 5 مرات یومیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا پیر تیرے منہ سے زیادہ پاک ہے, کیونکہ میں دن میں 5 دفعہ جو وضو کرتا ہوں, دن میں 5 دفعہ وضو جو کرتا ہوں, اس لیے میرا پیر تیرے چہرے سے پاک ہے. دیکھیں کیسی بات ہے یار, کیسی بات ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کتنے عرب اگر سامنے والے کو بہت گندی گالی دینے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اس کو یہودی یا اسرائیلی کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہودی یا اسرائیلی ایک گالی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کا یہ ایک عام جو ہے, یہ ایک طرح کا سلوگن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے عرب اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب مل کر اگر پیشاب کر دیں تو یہودی بہ جائیں گے. دیکھیں کیا انداز ہے یار, کیا انداز ہے, ذرا سوچیں کیسی مینٹلٹی ہے, کیسی سوچ ہے, کیسی سوچ ہے. اس طرح کی سوچ لے کر آپ دنیا میں ترقی کر پاؤ گے, ایک مہذب قوم کہلاؤ گے آپ لوگ. ہاں, آپ کے لیڈروں نے آپ کے اندر سوائے نفرت, سوائے عداوت, سوائے کراہیت کے کچھ بھی نہیں ڈالا. منطق, لاجک کی بات جو ہے ہمارے علماء, ہمارے لیڈر نہیں کرتے, ہمیشہ جوش کی باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, اور یہودی قوم تو اتنی بزدل ہے کہ وہ جینا چاہتی ہے. ارے بھائی جینا تو ہر کوئی چاہتا ہے بھی, ایک معمولی کیڑا بھی جینا چاہتا ہے نا, نہیں چاہتا. بھائی جینا ایک انسان کی فطری جو ہے ضرورت ہے, یعنی ہر جاندار جینا چاہتا ہے.
اب اگر اس کو بھی جو ہے کہنے کہ مسلمان مرنے کے لیے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے سارے 2 بلین مسلمان جاؤ نیچے جا کے جو ہے ٹرین کے نیچے سو جاؤ نا، تم کو سیدھا جنت مل جائے گی، ختم نہ، اتنی تکلیف بھی کیوں اٹھانے کا، ختم ہو جائے گا نا. تم کو دنیا میں جینا کیوں ہے؟ تمہارے لیے اتنے سارے جو ہے مشکلات ہیں تو تم جینا کیوں چاہتے ہو اس زمین پر؟ بھئی ہم تو کافر ہیں، ہم تو جو ہے مان لو ہم تو یہ دنیا ہمارے لیے جو ہے جنت ہے، ٹھیک ہے ہمارے لیے چھوڑ دو یہ جنت، تم لوگ چلے جاؤ اپنی جنت میں، جلدی خالی کرو، جلدی خالی کرو نا بھی، خس کم جہاں پاک. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں یعنی مطلب ایک بہت ہی ریزنیبل طریقے سے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مسلمان سوچنے والے ہوں، جذبات سے نہیں. دیکھیں اس میں بھی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم کالرز بھی لیں گے اس کے بعد، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مومن حضرات تو کوئی پڑھا لکھا ہو، قرآن کی جس کو جانکاری ہے، وہ اگر سچوالا جی کی بات کو ریفیوٹ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ آ کے ثابت کرے کہ نہیں بھائی قرآن جو ہے وہ بنی اسماعیل کے بارے میں بھی چیزیں بتاتا ہے، آپ ایک طرفہ بات بتا رہے ہو، تو وہ آ سکتا ہے. میں ایک چیز ایک ایڈ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایک ایڈ کرنا ہے مجھے، کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو مرنے کی بات کرتے نا کہ زندگی موت سے شروع ہوتی ہے اور جو ہے وہ یہ بزدل ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو تکلیف میں نہیں ہے. یہ جو باہر ہے نا، جو ہمارے وہاں کے سستے عرب ہے اور یہ جو پاکستان کے جو عرب ہے سستے عرب، یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو حال مصیبت میں ہے وہاں کے جو لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، نوجوان بھی ہے، جن کے اوپر تکلیف ہے، ان کے منہ سے یہ سب بات نہیں نکلتی. ایگزیکٹلی کیونکہ وہ لوگ بھی جینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی ویلیو کو سمجھ چکے ہیں بھائی، اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. قرآن والا جی، میں کہہ رہا ہوں یہ جو اچھل رہے ہیں نا، ان کو بھی اگر ایک فوڑی آ جائے نا، ان کی ہوا نکل جائے گی. ایگزیکٹلی بولنا بہت آسان ہوتا ہے بھائی، جس کے اوپر گزرتی ہے نا وہ پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو اللہ واللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو یہ چیز آتی ہے کہ کدھر سے میری مدد آ جائے، جی ہاں کدھر سے مجھے کسی سکون والی جگہ پہ لے کے جایا جائے، کچھ اللہ واللہ نظر نہیں آتا تبھی. تو یہ سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جو یہ باہر سے کرتے ہیں، جب ان کو اس ارے تو جاؤ نا بھائی، جاؤ ادھر. پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں، آ چکے ہیں اور فرسی سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ہمارے سب سے پیارے، سب سے نیارے حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب، جو کہ خود آج اللہ میاں بن کے آئے ہیں. واہ بھائی واہ. الحمدللہ. السلام المتا برادرز، کیا ہو رہا ہے؟ سلام المتا. میں ابھی ایک وہ جو بات کہہ رہا تھا ایڈم صاحب، کہ یہ جو اچھلتے ہیں، یہ تو جو تکلیف میں نہیں ہے وہ اچھلتے ہیں نا. بے شک جو سچویشن میں آتا ہے اس کو تھوڑی نا پھر اللہ نظر آتا ہے، رسول نظر آتے، پھر وہ بھاگنے کی چکر میں رہتا ہے. سر آپ کو پتا تو ہے، پھر اس کو دنیا عالم نظر آتا ہے، پھر اس کو UN نظر آتا ہے، پھر اس کو یونائٹڈ نیشن نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، اس کی تو یعنی جو آپ نے بات کی، اگر ہم اس کو آج کل کی ہسٹری میں دیکھیں تو جب حماس نے اٹیک کیا 5000 میزائلوں کے ساتھ ود ان این آور، تو پوری دنیا اسلام میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے. اللہ اکبر، فلسطین آزاد ہو کے رہے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہو گیا. 3 دن اسرائیل نے کہا کہ جاؤ تمہیں 3 دن دیتے ہیں، یہاں سے نکال لو، ہم تمہارے مین انسٹالمنٹس کے اوپر اٹیک کرنے لگے. یو ہیو 3 days. 3 دن کے بعد انہوں نے میزائل داغے ہیں نا، تو جب ان کا کتوں والا حال ہوا تو اللہ اصغر الحقیر ہو گیا، اللہ اصغر الحقیر ہو گیا. فوراً سے پہلے نعرے لگنا شروع ہو گئے، ارے UN کیا کر رہی ہے، UN کدھر رہ گئی، ارے UN کیا کر رہی ہے، عورتیں مر رہے ہیں، بچے مر رہے. جب حماس نے اٹیک کیا، اسرائیل کی عورتیں اور بچے مرے، اللہ اکبر. جب اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا، آواز آ رہی ہے اللہ اصغر و حقیر، اللہ اصغر و حقیر، اللہ اصغر و حقیر. تو سر یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے تو آلریڈی پوری ہو رہی ہے سر. اچھا، اس میں اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈم صاحب اور قرآن والا صاحب، کہ دیکھو کہ یہ جو UN والے ہیں، یہ تو کافر ہے نا، جن کو یہ ہمیشہ جہنم کا جن کو ایندھن سمجھتے ہیں، ایندھن، وہ ان کی آ کے مدد کر رہے وہاں پہ ہاسپٹلس، ان کو کھانا لے کے آ رہے، ان کو یہ لے کے آ رہے. اور ان کے ساتھی، ان کے امہ والے
یہ جارڈن اور ایجپٹ والے یہ اپنا باؤنڈریز بند کر کے رکھے, بارڈرز بند کر کے رکھے, یعنی کافروں سے مدد لو. اس کی وجہ یہ ہے نا ساحل کہ کہنے کو تو سارے جو ہے عرب ایک ہیں, لیکن فلسطینیوں کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا. حالانکہ ایجپٹ جو ہے اس قابل ہے کہ کم سے کم 1-2 لاکھ جو ہے فلسطینیوں کو لے لو بھائی, جارڈن لے لو اور شام لے لو, اردن یا سیریا لے لو, یعنی سعودی عرب لے لو, 10 لاکھ جو ہے, چلو ٹھیک ہے ہم 10 لاکھ جو ہے فلسطینیوں کو لے لیں گے ہم. اور پھر جو ہے یہ یو اے ای لے لو, قطر لے لو, قطر اتنا اچھلتا ہے, ایران لے لو بھائی, یہ سارے تھوڑے لاکھ آگے 1-1 لاکھ لیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد جو بھی ہے کیا کرنا ہے پھر بیٹھ کے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں گے. لیکن کوئی بھی فلسطینیوں کے چہرے کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے, کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں عرب میں رہا ہوں, ان کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے. عربوں کو یعنی بہت ہی کڑوے تجربے ہوئے فلسطینیوں کو لے کر, یہ بہت کڑوی بات ہے, میں جانتا ہوں. یعنی کتنے ایسے عرب ہیں جو اس طرح کا قدم اٹھانے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, کترا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک فلسطینی ایک ایسا عذاب ہے, ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہم اس کو مول لینا نہیں چاہتے. میں بہت کڑوی بات کر رہا ہوں, کڑوی بات ہے, لیکن یہ سچائی ہے. نہیں سچا جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بڑے ٹھکے چھپے الفاظ میں بات کرتے ہیں اور میرے کو پرواہ کوئی نہیں لگی. سر دیکھیں, سمپل سی بات ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ قوم ہے, یہ ٹیررسٹ قوم ہے, جہاد ان کی نسوں کے اندر ہے. یہ آئیں گے اور یہ ہماری سیکولر قسم کی کنٹری جو باہر سے دنیا اسلام کو دکھانے کے لیے اسلام ہے, اندر سے سیکولر ہے, شرابیں بھی چلتی ہیں, کبابیں بھی چلتی ہیں, سارا کچھ چلتی ہیں. یہ یہاں پہ اگر آ گئے تو یہاں پہ یہ ہماری عورتوں کو پکڑ کے زنا کریں گے, ہماری جو سیکولر انسٹالیشن ہیں ان کو تباہ کریں گے, بم دھماکے کریں گے. ان کو صرف اور صرف یورپ کو لینے دو تاکہ یہ لوگ وہاں جا کے دھماکے کریں, وہاں جا کے کتبنا کریں. میں کہتا ہوں یورپین, جرمنی, فرانس, اٹلی کتی کے بچے ہیں, مریں گے, اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں. برسلز کے اندر دیکھ لو کیا ہو گیا, ابھی 2 دن پہلے ہی ہوا ہے بھائی, مریں گے. یہ جو ہے سیکولر کرسچنز کی موت ہے, یہ جو کر رہے ہیں. ان کو اپنے یہاں بلا کے ہائے انسانیت زندہ باد. ارے انسانیوں کو بلاؤ نا, ڈنگروں کو کیوں بلا رہے ہو, وہ ٹیررسٹ کو کیوں بلا رہے ہو؟ سر آپ لوگوں کے پاس, ان سیکولر کرسچنز کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کسی کو ویٹ کرنے کا کہ یہ حماس کا بندہ ہے یا ایک گھر میں رہنے والا حماس سے ڈرنے والا بندہ ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں آپ کے پاس کوئی اس قسم کی ویریشن, تو آپ کیوں لے کے آ رہے ہو؟ وہ آ کے وہاں پہ بم برسائیں گے. آپ اگلے 5 سال میں دیکھ لینا ویسٹ کے اندر کتنے بم دھماکے ہونے ہیں, کتنی ٹرینوں میں بم دھماکے ہونے ہیں, کتنی گولیاں چلنی ہیں. یہ نیکسٹ 5 ایئرز میں آپ دیکھ لیجئے گا. لے میری بات لکھ لیں یہاں پہ. آج کیا ہے, دن کیا ہے جناب؟ فرائیڈے 20 اکتوبر 2023. 20 اکتوبر 2023. لو جی, یہ اکتوبر 2023, نیکسٹ 5 ایئرز. ناؤ لک کہ جناب آپ کے یورپ میں یہ سیکولر کرسچنز کو کیسے اڑاتے ہیں. یہ میری بات آپ لکھ لیں, سٹیمپ لگا لیں, اور ایڈم سیکر کے چینل پہ آ کے بتاتے جائیے گا, آج یہاں پہ بم دھماکہ ہوا, آج یہاں پہ گولیاں چلیں, آج یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا, آج یہ ہوا, آج وہ ہوا. اب آپ دیکھیے ہفتے میں ایک نیوز لیجئے, اور اس نیوز کو کوئی فلسطین کے ساتھ جوڑے گا نہیں. یہ سیکولر لوگ اس نیوز کو فلسطین کے ساتھ جوڑیں گے بھی نہیں. ان کی اوقات ہی نہیں ہے اتنی کہ اس کو جوڑ سکیں, اس کے ساتھ کہہ سکیں کہ وہاں سے ہم نے لیے تھے یہ. بٹ یہ ایسا ہوئے گا, اور یہ سیکولر کرسچن ہی نہیں کیا تو مریں گے انشاءاللہ. اور لے لو. اچھا, اس میں کچھ جوس بھی ہے نا جو اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی بلیک پنک بھائی نے لکھا ہے امریکن جی وہ میرے پاس بھی آئی تھی, وہ جو نہیں ہے, وہ 2 نمبر ہے, میرے پاس بھی آئی تھی, وہ ڈسکائزڈ ہے. He is not from any Jewish tribe. اگر آپ جوئس کی طرح داڑھی بڑھا کے سر پہ ٹوپی پہن لو تو آپ جو نہیں نہ بن جاتے بھائی. صحیح. جوز سر دیکھیں, جوز ایک نیشن ہے. مثلا اگر آپ سر کوئی یہاں پہ نیشن دینا مجھے,
جب انگریز آئے تو کن کن لوگوں نے اٹیک کیا تھا, ان کے ساتھ لڑائی کس نے کی تھی؟ جو بہت بڑے تھے لڑاکا باز, کیا نام تھا ان کا سر؟ منگولز؟ نہیں, انڈیا کے اندر یار. اچھا انڈیا کے اندر مغلز. مغلز کو سر لڑنے کے لیے سر جو سب سے بڑی آپ کی لڑاکا ٹرائب تھی جنہوں نے وہ پانی پت کی لڑائی بھی لڑی تھی, کیا نام تھا ان کا؟ مراٹھا کہہ رہے ہیں, مراٹھا. تھینک یو سو مچ. مراٹھا جو ہے نا, میں اگر چاہوں میں کل آؤں مراٹھوں کے پاس اور میں کہوں بھائی مجھے مراٹھا بنا لو, تو مجھے مراٹھا نہیں بنا سکتے. مراٹھا از اے لینیج, اٹس اے ٹرائب, اٹس اے ٹرائب, اٹس اے لینیج. اسی طریقے سے پورا ڈی این اے ہے وہ. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جوز از اے ٹرائب, از اے لینیج. آپ داڑھی بڑھا کے سر پہ ٹوپی رکھ کے توڑا پڑنے کے بعد آپ جو نہیں بن سکتے. اٹس اے لینیج, اٹس کم فرام دا ٹرائب آف جوڈا, اٹس اے لینیج. آپ راجپوت نہیں بن سکتے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ راجپوت نہیں بن سکتے. تو دس از دا ریئلٹی. آپ کی بیٹی کسی راجپوت کے گھر شادی ہو جائے اور اس کی اولاد ہو جائے تو وہ راجپوت ہو جائے گی, آپ پھر نہیں بن سکتے. تو بھائی اس لیے وہ جو وغیرہ نظر آتے ہیں آپ کو, وہ جو نہیں ہے, وہ تورا کو ماننے والے لوگ ہیں جنہوں نے ٹوپی شوپی پہن کے داڑھی رکھا لی اور لوگوں نے انہیں جو بنا کہنا شروع کر دیا. سمجھ لگی ساحل بھائی؟ بالکل. کالر کی طرف بڑھے ایڈم صاحب, چلیں کالر کی طرف بڑھیں ساحل, صحیح بات ہے, تو تاکہ بات ہو جائے. میں بتاتا چلوں سجلا جی, آج آپ نے اصل میں نے 2 جگہ پہ ڈفرنس ان اوپینین رکھا تھا. جب آپ نے قرآن سے باہر نکل کے اس وقت کی ساری چیزوں کو بتانا شروع کیا تھا, تو میں نے 2 جگہ پہ ڈفرنس آف اوپینین رکھا تھا اپنا, اور وہ کسی نے, امیت نے پروبیبلی اس کو فرنٹ پہ بھی اسکرین پہ بھی ڈالا تھا. کچھ لوگوں کو برا لگا. بھائی دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں سچولا جی اس وقت اوپینین دے رہے ہیں اپنا قرآن کے اوپر سارا کچھ, میں اسٹریم جوائن نہیں کروں گا, آئی ایم لسننگ ٹو ہم. اور میں نے سب لوگوں کو کہا تھا کہ سنو, کیوں؟ کیونکہ ہی از گیونگ یو لیکچر, لرن کرو. لیکن جہاں ہر بندے کا ایک ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ, مجھے ان کی قرآن کی آیتوں پہ, قرآن کو کسی نے پورٹرے کیا اس کے اوپر, I did not had any difference in opinion. لیکن ہسٹوریکلی جو چند ایک بات بتائی اس میں I had a difference in opinion. اور ڈفرنس آف اوپینین رکھنا لڑائی نہیں ہوتی. جی ہاں, ظاہر بات ہے, وہ تو ہر شخص کا ایک رائٹ ہے. جی ہاں بالکل رائٹ ہے, ہر انسان کا ایک حق ہے. ہمارے یہاں پہ اگر 4000 لوگ اس وقت سن رہے ہیں تو 4000 کے 4000 کا ہسٹوریکل کانٹیکس کے اندر ڈفرنس ان اوپینین رکھنا ایک رائٹ ہے. لیکن ہسٹوریکل فیکٹس کو میں نے ریجیکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ فیکٹس ہیں. قرآن کی آیتوں کو ریجیکٹ نہیں کیا بیکاز وہ فیکٹس ہیں, قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں. لیکن ڈفرنس ان اوپینین رکھنا آن این اوپینین از مائی رائٹ, وہ میرا رائٹ ہے. ایگزیکٹلی صحیح بات. اور لاسٹ سیٹرڈے کو میں نے پوری ہسٹری دکھائی تھی اس کی, اگر جن لوگوں نے سنی ہے ان کو سچلا جی کا آج کا لیکچر بڑا اچھا لگا ہوگا, اور ان دونوں کو وہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے میری لاسٹ سیٹرڈے کی ویڈیو دیکھی ہے, تو وہ میری لاسٹ سیٹرڈے کی ویڈیو کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس سیٹرڈے کی جو میری ویڈیو ہے, جسٹ ٹو لیٹ ایوری بڈی نو, وہ ہے کیا یہ, بائی دی وے وہ اسی کا کنٹینیوم ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو. آج سچولا جی نے آپ کو بتایا قرآن میں کیا لکھا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو قرآن کی صرف 6 آیتیں دکھائی تھیں اور بائبل کی 8 آیتیں دکھائی تھیں, اور میں نے ہسٹری دکھائی تھی, اور میں بتایا تھا کہ اسرائیل بنا کیسے, اور اسرائیل بی سیز کے اندر کیا تھا, 3000 5000 بی سی میں کیا تھا, یہ سارا میں نے دکھایا تھا. آج جو یہ نیکسٹ سیٹرڈے ہے اس میں آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ لڑائی اسرائیل اور فلسطین کی ہے یا ٹیمپل ورسز مسجد اقصی کی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا سچ والا کا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لڑائی اصل میں ہے کیا. لیکن کل چونکہ میں چاہتا تھا کہ لاسٹ سیٹرڈے کو میں نے کالرز اتنے نہیں لیے, میں نے چونکہ ایک کمپلیٹ پکچر دینا تھا, اٹ ٹک می اے لانگ ٹائم اس کو کوریلیٹ کرنے میں اور سارا کچھ کرنے میں, تو اس سیٹرڈے کو میں نے اسے بڑا آسان رکھا ہے تاکہ زیادہ زیادہ کالر آ سکیں. تو اس سیٹرڈے کو سب لوگ جڑیے. جی آپ کے پاس بھی تھوڑا ٹائم ہوگا تو ضرور آئیے گا, چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئیے گا. یہ لڑائی اچھا یہاں پر جو ہے فلسطین ورسز اسرائیل یا مسجد اقصی ورسز ٹیمپل.
اچھا، مسجد اقصی یا پھر جو ہے ڈوم آف دی راک کی بات جو ہے جو ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں اور اس طرح کا حق جتاتے ہیں، یہ بات بالکل ایسی ہے. دیکھیں ساحل، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ میرے پاس ایک گدھا ہے. میں اپنے اس گدھے پر بیٹھ کر میں چلا جاتا ہوں آگرہ، اور آگرہ کے تاج محل کے کسی کونے پر میں اپنے اس گدھے کو باندھ دیتا ہوں اور وہاں پر میں اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہوں. اس کے بعد اس گدھے پر بیٹھ کر میں کہیں دور کے راستے پہ چلا جاتا ہوں. اس کے بعد آ کر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ تاج محل میرا ہے. پوچھنے والے پوچھیں گے کہ بھئی یہ تاج محل تمہارا کیسے ہو گیا؟ میں کہوں گا یہاں پر میں نے اپنے گدھے کو باندھا تھا بھئی. کیا مثال دی ہے یار، یہ زبردست مثال ہے. اب یہ تاج محل میرا ہو گیا نا؟ نہیں ہوا؟ اس تاج محل پہ میرا رائٹ ہے نا؟ واللہ حبیبی، سچ والا جی، واللہ حبیبی کیا بات کیا آپ نے، واہ واہ. بائی دا وے، یہ ایک بھائی ہے کوئی نیچے، دیوناشاش بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی کاسٹ کرم سے ہے. کاسٹ کی بات کس نے کی ہے بھائی؟ مراٹھاز کاسٹ کہاں سے ہو گئی ساحل بھائی؟ مراٹھاز تو ایک لائن ہے، ایک لینیج ہے. راجپوت ایک لائن ہے، ایک لینیج ہے. یہ کاسٹ میں کہاں سے چلا گیا؟ ارے بھائی آپ جو ہے پہلے خود مجھے گوار کہنے سے پہلے آپ ذرا کاسٹ میں اور لینیج میں فرق معلوم کر لیں اپنے لوگوں سے ہی چاہے جا کے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کاسٹ کیا ہوتی ہے اور لینیج کیا ہوتی ہے. لینیج ایک ریس ہوتی ہے، ایک بلڈ لائن ہوتی ہے. کاسٹ ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو میرے پیارے دیبی شیش یا دیونیش جو بھی آپ کا نام ہے، کسی دوسرے کو گوار کہنے کی بجائے نا پہلے ذرا اپنی ہسٹری پڑھ لیں اور ریس یعنی کہ لینیج اور کاسٹ میں فرق معلوم کر لیں. کیونکہ آپ کو امب کا فرق نہیں لیکن پتا نہیں، لیکن آپ نے جو ہے نا بیچ میں انگل ضرور دینی ہے. تو جائیں اپنی ذرا ہسٹری پڑھیں اور دیکھیں کہ what is the difference between race / lineage / caste، تاکہ آپ کو پتا لگے. جی پلیز سر. اچھا ایڈم، اور ایک بات دیکھیں کہ مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ جو ہے المسجد الاقصی جو قرآن میں آئی ہے، وہ کسی بھی روح سے، کسی بھی لحاظ سے یہ قرآن والی المسجد اقصی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ المسجد الاقصی جو کہ یروشلم میں بنائی گئی، وہ کب بنائی گئی؟ تو اس اعتبار سے بھی یعنی جو ہے یہ یروشلم پر یہ بنی اسماعیلیوں کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. بھئی مسجد اقصی والی مسجدیں دنیا میں بے حساب ہیں، ہزاروں لاکھوں ہیں. تو مسجد اقصی کی امپورٹنس کیا ہے بھئی؟ جو ظاہر بات ہے اس کو عبد الملک بن مروان نے بہت زمانے کے بعد بنایا نا، لگ بھگ 72 میں یا 92 میں 96 اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ کی ڈیتھ کے لگ بھگ 60 70 75 سال کے بعد جو مسجد بنائی گئی، اس کا اس پروفٹ سے یا اس پروفٹ کے پیغام سے یا اس کے دین سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کیا لینا دینا ہے نا؟ بالکل ستیہ فرمایا ہم آپ نے. بالکل اصولی بات کر رہے ہیں یہاں، ہم تیرے میرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اصول پر بات کر رہے ہیں. دیکھیں یروشلم جسے کہا جاتا اس پر بنی اسرائیلیوں کا تو 100% حق ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے، جس طرح سے آج ہم نے جو ہے جو ٹاپک رکھا، جو کویسچن رکھا ہے، کویسچن کیا ہے؟ What right does Bani Ismail have over Jerusalem؟ یہ ہے ہمارا سوال. قرآن والا